بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کے سننے کا تو ذوق تو پیدا کر، قرآن کے سننے کا تو ذوق تو پیدا کر، فصدع کے انداز میں قرآن ملے گا، زازان و مروان سے نہیں سند ہماری، آقا کا یہاں سچا فرمان ملے گا۔ اور جس مشن پہ خون میں تڑپے تھے صحابہ، تذکرہ اس مشن کا ہر آن ملے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید آج رمضان المبارک کے 28ویں شب اور 27واں روزہ آج تراویح کے اندر مسجد حذیفہ کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا۔ اسی خوشی کی بنا پر چھوٹا سا درس قرآن اور اس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب بڑی شان اور بڑی عظمت والی اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہی کتاب قرآن مجید صرف رمضان کے اندر نازل ہوئی ہے، بلکہ جو باقی کتب سماویہ ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ یعنی ان کی پہلی وحی تورات کی غالباً 19 رمضان کو، زبور غالباً 16 رمضان کو، اسی طرح انجیل 13 رمضان کو یا 9 رمضان المبارک کو نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر سرور کائنات سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آ کر زمین پر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کتاب سنایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے اندر بھی وہی طریقہ رائج ہے، وہی سنت باقی ہے جو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری کی تھی۔ اور اس بات پر میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے
قرآن سنایا رمضان المبارک کی تراویح کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی دور کیا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے قرآن سنا تراویح کے اندر وہ بھی بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی مبارک کے وہ بھی مستحق ہیں جنہوں نے سنایا، جنہوں نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو کامیاب کرے، ان کی محنت کو قابل قبول فرمائے اپنی بارگاہ الہی کے اندر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے، 1400 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج کل کی ہماری جو کتب ہیں، ہماری تصنیف ہیں، جتنی بھی لکھی گئی کتب ہیں، ان کے اندر رد و بدل، تبدیلیاں، ان کے اندر خلافات، اور ان کے اندر کوئی باتیں گھسیڑی گئی ہیں، کوئی نکال دی گئی ہیں، لیکن وہ باقی نہیں رہی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ آسمان سے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی ایسی کتاب ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والے خود رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس کے اندر شک کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان وہ آدمی نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک موقع پر کچھ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کتاب ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اس طریقے کی کوئی اور کتاب ہو جائے جو ہماری موافق ہو، ہماری باتیں مانیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بتوں کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، لات، عزا اور منات کو ہم جس طرح پوجتے ہیں، اس جیسی باتیں ہوں اس کتاب کے اندر تو ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ کچھ مشرکین مکہ نے ایسے باتیں کہیں تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر تم لوگ اس کتاب کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہو، اس کو رد و بدل کرنا چاہتے ہو، اس کتاب کی جگہ پر کوئی اور کتاب لانا چاہتے ہو تو یہ بالکل ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ دا قرآن ہے جس وقت ساڈیاں آیتاں تلاوت کیتیاں ویندیاں، قرآن مجید دی تلاوت ہو رہی ہوئے، جس طرح میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے قرآن دی تبلیغ کر رہے ہون، اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، کھلیاں کھلیاں آیتیں، کسی ویلے اللہ کریم شرک دی نفی کر رہا ہے، توحید دا اقرار کر رہا ہے، اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، واضح تے کھلیاں آیات اللہ تبارک و تعالی دے قرآن دے وچوں پڑھدے پین۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آکھن لگے مشرکین مکہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو، اے محمد اساں تینوں نبی تے رسول تا من دیاں، جیڑی کتاب تو ساڈے سامنے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید والی، اس کتاب نو ساڈے سامنے نہ پڑھیا کر، اس کتاب دی جاتے کوئی اور کتاب لیا، بدل ہو ایت بے قرآن غیر ھذا او بدلو، اس کتاب دی جاتے کوئی اور کتاب لیا یا اس کتاب دے اندر تبدیلی کر دے۔ اللہ کریم فرما دن میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل ما یکون لی
ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اللہ کریم فرماندے نو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات والے نو دس دے میں اپنے کولوں اس قرآن مجید دے اندر بھی تبدیلی نہ کر سکدا۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تا او حکم دتا گیا ہے میرے اتے او آوائی ہوئی ہے جیڑی میں تواڈے سامنے پڑھ کے سنے نا، میں اپنے کولوں کوئی لفظ بنا کے تساں نہ سنا رہا۔ لہذا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات نے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دنیا دی کتاباں بدلیاں جا سکدیاں، تغیر تبدل ہو سکدا، تحریف کاری ہو سکدی ہے، لیکن اللہ دی کتاب قرآن مجید دی حفاظتاں خود اللہ کریم اپنے ذمہ لئی ہیں، لہذا زندگیاں ختم ہو سکدی ہیں، قیامت تک اس دے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکدا۔ پھر اے او کتاب ہے جس دے بارے اللہ دا قرآن آدھے اے کتاب علی امانت میں پہاڑاں دے اتے پیش کیتی ہے، لیکن پہاڑ اس ڈر دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے، ڈر گئے، اس امانت دا بھار نہیں چاہ سکے۔ اے انسان آئی اشرف المخلوقات آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ساریاں مخلوقاں وچوں سب نالوں افضل مخلوق انسان علی بشر علی مخلوق بنائی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اس کتاب نو انسان دے اتے نازل کیتا ہے، اور انسان ایو جا انسان سارے انساناں نالوں میں فضیلت زیادہ۔ میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دین، اللہ دا قرآن خود گواہ اس دیتے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ دا قرآن ادب ہے انما انا بشر مثلکم، خود پیغمبر بھی اقرار کر رہے ہیں میں بشر ہوں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی کھاتا ہوں میں بھی چلتا ہوں۔ لہذا اللہ دا قرآن میں جس ویلے نازل ہویا اللہ کریم نے مینوں اتارے آسمان تو دنیا دوتے تے اس آدمی دوتے اتارے جڑا ساری کائنات دا پیغمبر ہے، سید المرسلین پیغمبر ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے او کتاب شان والی ہے جس طرح پیغمبر بڑی شان والا ہے، اے او کتاب اتنی شان والی ہے، باقی کتاباں بھی اپنی ذات منزلت اپنی ذات عظمت فضیلت رکھ دیا، لیکن ایک کتاب قرآن مجید والی کتاب ایسی کتاب ہے جو دوسریاں کتاباں دی بھی تصدیق کر دیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جتنیاں کتاباں نازل کیتیاں صحیفے نازل کیتے ہیں اس قرآن دے وچ اس دی تصدیق تے او کتاباں بھی اس بات دے اتے گواہی دے رہی ہیں کہ آخری کتاب جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے نازل ہو سی وہ قرآن مجید ہے، ہر آدمی نو اس نو مننا چاہیے۔ تے جیڑا بندہ اس کتاب دے بالکل روح گردانی کرے سی، اپنی زندگیاں چوں کتاب نو کٹ دے سی، جیڑی اللہ دی طرف خط آیا ہوا ہے اس خط نو نہ پڑھ سی، اپنے صبح یا شام اپنی اور کسی مصروفیات دے اندر خرچ کر دے سی، اے قرآن مجید دی تلاوت نہ کر سی، اللہ تبارک و تعالی فرماندا پھر وہ ثواب تو بھی محروم رہ سی۔ اللہ کریم فرماندے دنیا دے اندر اگر اس نے قرآن نو چھوڑ دیتا پھر کیا ہونے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ بس یہ آیات ایک پڑھ کے تواڈے سامنے اجازت لینا، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کردا، وقت بہت تھوڑا ہے تے تسیں بھی تھکے بیٹھے ہو سو تراویح پڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماندے نے اس کتاب دی ذمہ داری میں چاہیے
تے جیڑا کتاب دی صبح شام تلاوت کردا رہے سی رمضان المبارک دے اندر اساں قرآن مجید نو سنیا وی ہے، قرآن مجید نو پڑھیا وی ہے، تلاوت بھی کیتی ہے۔ ساڈا یہ ماحول باقی 11 مہینے دے وچ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ دا قرآن پڑھنا اتنا ثواب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے اتے 10 نیکیاں لکھ دیندا ہے۔ جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی یاد ہے، اے متا خیال مت کرے آئے کہ الف لام میم اے ایک حرف ہے، بلکہ نہیں اے 3 حرف ہے نا، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے تے میم علیحدہ حرف ہے۔ لہذا جس ویلے تساں الف لام میم دا لفظ پڑھ سو اس وقت تواڈے اوتے 3 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے سی۔ اتنا ثواب ہے، ایک حرف پڑھن نال 3 نیکیاں پہ ملدیاں۔ پھر رمضان المبارک دے اندر پڑھن نال اس دا اجر و ثواب بہت دگنا ہو ویندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں جیڑا آدمی ایک روانگی دے نال قرآن پڑھدا ہے اس نو بھی ثواب ملدا ہے، لیکن جیڑا بندہ اڑ اڑ کے ٹوک ٹوک کے پڑھدا پے اس نو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آندا، یا اس دی زبان دے اندر لچا کے وہ اڑ اڑ کے قرآن پڑھدا پے، امی عائشہ صدیقہ فرما دیاں انہوں دوہرا اجر و ثواب ملدا ہے۔ یہ قرآن دی فضیلت ہے، قرآن دی شان ہے۔ تو سن تراویحاں دے اندر بھی قرآن سنیا، اس تو علاوہ بھی رمضان دے وچ صبح سویرے پھر دن نو پھر رات نو قیام دی حالت دے اندر قرآن سنے ہو پڑھ دے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے جڑے قرآن نہیں پڑھ دے وہ اس ثواب تو بھی محروم ہیں، تے انہاں دی زندگی اللہ کریم فرماندے ان لہو معیشتا ضنکا، میں انہاں دا گزران انہاں دی زندگی تنگ کر دے ساں۔ کس ویلے قحط سالیاں آسن، کس ویلے بارشاں ہوئے سن، کس ویلے اللہ دی طرفوں آزمائشاں آسن، امتحان آسن، انہاں دی روزی برکت ختم ہوئے سی، انہاں تے مہنگائیاں دے سلاب امڑ پوسن۔ اللہ کریم فرماندے نے سارے کام کس واسطے ہو سن؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جیڑا بندہ میری اس قرآن والے ذکر تو اعراض کر دے سی، رو گردانی کر سی، قرآن نو غلاف دے وچ لپیٹ کے اتی جا دے اتے رکھ دے سی، انگیٹھی دے اتے، بس جس ویلے تلوں گزردا رہا سی تے برکتاں تے ثواب لیندا رہا سی، اونوں کھول کے پڑھ سی نہیں، اس نو سمجھ سی نہیں۔ اللہ کریم فرما دین فإن له معیشتا ضنکا، اس دا گزران تنگ ہوئے سی، اس دی معیشت تنگ کر دے ساں۔ پھر اللہ کریم فرما دین کہ قیامت دا معاملہ اس دا اے ہونا ہے، دنیا دے اندر تو دے اتے قید سالیاں تے معیشت تنگ ہو وینی ہے، روز زندگی اس دے اتے گزارنا مشکل ہو وینی ہے، لے جس ویلے آخرت دا معاملہ آنا ہے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ کریم فرما دیں جس وقت قیامت والے دیڑے اساں انہاں نوں اکٹھا کرنا ہے، اس وقت اساں انہاں نوں انا کر کے اٹھاونا ہے۔ پھر وہ آکسی قال لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ کریم اج تو قیامت والے دیڑے سانو انا کر کے کیوں اٹھائے؟ دنیا دے اوتے تا ساں بڑا ویکھنا لیا سے، تھوڑی جئی بھی نظر کمزور ہو ویندی ہے تے آپریشن کرا لیندے سے، جی آپریشن نال بھی معاملہ حل نہ ہویا، 18 نمبر دی اینک بھی لوا لیندے ہوندے سے۔ اللہ کریم فرما دین دنیا دے اوتے تا تو ساں ویدے رہے ہو، لیکن ویکھنا تا دنیا دے اعتبار دے اوتے آئی، لیکن جس چیز نو ویکھنا آئی، میرے قرآن نو ویکھنا آئی، میرے پیغام نو پڑھنا آئی تے سننا آئی، اس نو تو ساں اس دے اوتے عمل نہیں کیتا۔ اج تو آنا قیامت والے دیہڑے میں انا کر کے اس واسطے اٹھایا کذالک تتک آیاتنا
فنسیتہا، جڑیاں قرآن مجید دے وچ آیات میرا پیغمبر پڑھ پڑھ کے تو سانو سنائندا ہے، میرا پیغمبر دے اصحاب تواڈے تک پہنچایا، پھر تواڈے تو تبع تابعین نے پڑھایا، پھر تبع تابعین نے آ کر سکھایا، پھر امامہ نے، پھر مجتہدین نے، پھر علماء کرام نے ساڈے تک اے قرآن مجید والی دولت جس طرح پہنچائی ہے، اس طریقے نال تو جویں حق ادا کرنا ہی اس طریقے نال حق ادا نہیں کیتا، لہذا کذالک اتتک آیاتنا، ساڈیاں آیتاں آندیاں تو سونا تو منہ پھیر لیندے آئے، تو اس تو اعراض کر لیندے آئے، اس واسطے فنسیتہا، تو ساڈیاں آیتاں نو بھلا چھوڑیا، اساں اج تانوں بھلا چھوڑیا، اج تانوں بھی انا کر کے اٹھایا ہے۔ یہ قیامت دے وچ اس نال ہور وڈی شرمندگی کیا ہونی ہے کہ دنیا دے اندر تا بڑی اساں ویکھدے ہاں، ہر چیز نو جس نو ویکھنا چاہندے ہاں مائکروسکوپ لا کے ویکھ لیندے ہاں، لیکن قیامت وال دیہڑے اللہ دے دربار دے اندر جس وقت حاضری ہونی وقت انا ہووینا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اس دنیا دے وچ تا او دی زندگی تنگ ہووے سی، معیشت تنگ ہووے سی، لیکن آخرت دے وچ او دا انجام یہ ہونا ہے جڑا قرآن تو اعراض کرے سی، قرآن تو روگردانی کرے سی۔ اللہ تبارک و تعالی دے اگے دعا ہے، یا اللہ جیڑا کوئی اسا قرآن سنیا، پڑھیا، پڑھایا، سکھیا، سکھایا، یا اللہ سانو انہاں دے اوتے عمل کرنی دی توفیق عطا فرما، تے برکت والا مہینہ ساڈے اندروں چلے جا رہے ہیں، اور اے برکت والا مہینہ پھر اگلے سال آسی، اس سال پتہ نہیں اساں موجود ہوساں یا نہ ہوساں، ساڈیاں زندگیاں ہیں یا نہیں، اس واسطے اسی مہینے نو اس نو عظمت جان کے، اس دی قدر کر کے، اسی دے اندر مہینے دے اندر توبہ طائب ہو کے اللہ تبارک و تعالی نو راضی کر لویے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کریندے تے انج سچے دل نال توبہ کریندے تو اللہ کریم دے پیغمبر فرماندا ہے توبہ کرن والا سچے دل تے خلوص نیت دے نال توبہ کرن والا بندہ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے گویا کہ او دے اوتے گناہ ہے ہی نہیں، تے خود رمضان المبارک دا مہینہ ہوے، پھر قرآن دی تلاوت ہون، پھر رمضان دا روزہ ہوے، تے اے بھی ایک مسئلہ یاد رکھو، 3 سفارشاں قبول ہونیاں، ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش قبول ہونی، دوسرے نمبر دے ماہ رمضان دے مہینے دی سفارش قبول ہونی، تیسرے نمبر تے اس قرآن مجید دی سفارش ہونی ہے۔ تے جیڑا بندہ قرآن نو بھی پڑھدا رہا، اللہ تعالیٰ تو اگ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن دی بھی سفارش ساڈے نصیب فرمائے، رمضان دے روزے دی سفارش بھی نصیب فرمائے، تے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سفارش نصیب فرمائے۔ تو ہن دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تراویحوں کے اندر آسان قرآن پڑھا، سنایا، اس تو علاوہ رمضان المبارک دے اندر روزے رکھے، قیام کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا، اے مجلس دے اندر قرآن سننا، پڑھنا، پڑھاونا، رمضان المبارک دی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام انت المستعان، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو دکھ ہوں مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے دکھ ہوں اور مصیبتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے ابھی شادیاں نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئے، یا اللہ ان کو غیب سے مدد فرما، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ یا اللہ اپنی رحمت و فضل کے ساتھ ان کو بخشنے کے دعا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمیں رذیل عمر سے بچا، یا اللہ ہمیں رذیل عمر سے بچا جس کے اندر لوگ محتاج ہو جاتے ہیں کسی کے، یا اللہ سہارا بن جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر جتنا بھی ظلم کیا ہے، یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، بچپن کے اندر کیے ہیں، لڑکپن کے اندر کیے ہیں، جوانی کے اندر کیے ہیں، یا اللہ بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے کے اندر جتنی گناہ کریں، یا اللہ ہمیں ان گناہوں کے دلدل سے، ان کی چکیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بری عادات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو نے فرمایا کہ بندوں کے حق بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی ادا کرنے، حقوق اللہ بھی عباد کرنے۔ یا اللہ تو حقوق اللہ تو اپنی رحمت و فضل کے ساتھ یا اللہ معاف فرمائے گا۔ یا اللہ جو بندوں کے حق ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتے، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ کوئی ہم سے بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ جو ہمارے ساتھ ہونے والے، یا اللہ جو ہمارے، یا اللہ ہمارے ساتھ جو اچھائی ہے وہ ہمیں کرنا۔ یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی قدورت ہے، کجروی ہے، یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر تکبر کا بالکل خاتمہ فرما۔ یا اللہ جھوٹ، غیبت، بغض، لالچ، کینہ، یا اللہ ان سب بیماریوں سے یا اللہ ہم کو بچائی رکھ۔ یا اللہ اپنے رحم و فضل کے ساتھ یا ہم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ اللہم اغفر لوالدین وللمسلمین والمؤمنات۔ یا اللہ وہ دعائیں جو میرے نبی نے کہی ہیں، یا اللہ امت کے لیے یا غیر امت کے لیے، جو اپنے لیے یا اللہ انہیں ہے، یا اللہ جتنی بھی دعائیں ہمارے لیے کی ہیں، یا جو اللہ ہم نہیں مانگ سکتے، یا جو چیزیں ہم نے مانگ لی ہیں، یا اللہ ہمارے لیے اگر بہتر ہے، یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ناممکن کو بھی ممکن فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، یا اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا، تراویح کے اندر قرآن سنا، یا اللہ ان سب کا قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیری رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں یا اللہ اس رمضان کے اندر ہیں۔ یا اللہ ان رحمتوں، فضلوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ذریعے ہماری بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔